پھر بیانات میں علماء کی توہین، انبیاء کی توہین، تفسیر بالرائے، من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مولوی سعد کے پیچھے کوئی ایسی باطل طاقت کام کر رہی ہے جو یہ تمام کام کروا رہی ہے، اس لیے کہ مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ 30 پر 3 سال انہوں نے بیان کیا حضرت جی کے زمانے میں، پھر اس کے بعد 6 سال بیان کیا اس کے بعد کے زمانے میں، اور کبھی ان کی بات میں کوئی اعتراض نہیں۔ اور حضرت جی کے حیات میں روزانہ حضرت جی کے پاس جاتے تھے، حضرت آج میں کیا بیان کروں، حضرت میں آج کیا بیان کروں، اور بیان کرنے کے بعد باقاعدہ علماء کرام کو بلاتے تھے، علماء کرام کو بلا کر اپنے پاس بٹھاتے اور یوں پوچھتے تھے بھئی میرے بیان میں قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات ہو تو ضرور بتائیے۔ اور علماء بتاتے تھے، چھوٹے چھوٹے علماء بتاتے تھے، حضرت یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، حضرت سمجھاتے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی، حضرت تعریف کرتے، حضرت پوچھتے کہ بھئی کوئی بات نہیں لگی ہو بتاؤ، کوئی بات بری لگی ہو بتاؤ، پوری بات۔ میں خود ان مجالس میں بیٹھا ہوں، آدھا گھنٹہ وہ مجلس چلتی تھی۔ اور عید کے دن سال والے علماء کرام ہوتے، طلبہ ہوتے، تو حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انعام دیا کرتے تھے، عیدی دیا کرتے تھے، بھئی عید کے لیے یہ لو ہماری طرف سے ناشتے کے پیسے لو، یہ لو وہ لو، اس طرح بڑی محبت سے۔ لیکن انہوں نے اپنا جو بیان کیا، بیان کرنے کے بعد بڑے بڑے علماء جا کر کہنے لگے ارے بھئی یہ قرآن پاک کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ زندگی میں کبھی ایک بات بھی انہوں نے نہیں مانی، ایک بات بھی، یہاں تک کہ تمام عقائد بگاڑ کر اسباب کا انکار اتنا کرتے تھے جس طرح جہمیہ مرجیہ کا عقیدہ ہوتا ہے، اس طرح ان کا عقیدہ ہونے لگا۔ 2000 میں بیٹھ کر بیان سن رہا ہوں، ہمارے ایک ساتھی تھے جناب الطاف صاحب، بہت پرانے ساتھی، علم دوست ساتھی، علماء سے اچھا تعلق، وہ بڑے عاشق تھے مولانا سعد صاحب کے۔ میں نے ان سے کہا ذرا آپ میرے ساتھ چلیں گے بیان کے بعد؟ اوپر لے کر گیا، شرع عقائد اٹھایا، اٹھا کر میں نے ان سے کہا ذرا آپ دہرائیں گے مولانا سعد صاحب نے کیا کہا؟ فرمایا اسباب پر یقین کرنا جہالت ہے، اور اسباب کو اپنانا جہالت ہے، اسباب پر یقین کرنا کفر ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا جہالت ہے، اور اسباب، پھر کچھ دنوں کے بعد کیا کہا؟ اسباب کو اپنانا کفر ہے۔ اگر کوئی اسباب کو اپناتا ہے تو میں نے کہا بھئی یہ شرع عقائد میں یہ باطل فرقے کا عقیدہ جو بیان کیا گیا ہے، یہی عقیدہ حضرت بول رہے ہیں۔ وہ حیرت میں پڑ گئے، ہاں بھئی یہ تو عقیدہ یہاں لکھا ہوا ہے، یہ تو باطل لوگوں کا عقیدہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جا کر مولانا ابراہیم دولہ صاحب سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو اس وقت ہم لوگ ابراہیم دولہ صاحب کے پاس پہنچے، تو حضرت مولانا ابراہیم دولہ صاحب عرض کرنے لگے بھئی یہ تو بات ہے، اس کے سلسلے میں مشورہ کیا جائے گا، جیسے کہ وہ تو ابتدائی زمانہ تھا، اس کے سلسلے میں مشورہ کیا جائے گا، بھیج دیے۔ اور اسی وقت ایسی باتیں علماء کے درمیان کرتے تھے، 70 علماء باہر نکلنے کو تیار ہو گئے سال چھوڑ کر۔ 70 علماء سال میں جو تھے، سال چل رہے تھے، 70 علماء نکلنے کو تیار ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا علماء کرام کی کمائی رنڈیوں کی کمائی سے بدتر ہے۔ علماء کرام یہ لوگوں کے زکوٰۃ میں پلتے ہیں، جو لوگوں کے زکوٰۃ میں پلتا ہے تو زکوٰۃ کھانے والے کے اندر گندگی ہوتی ہے، جب تک وہ گندگی صاف نہ ہو اس کے اندر صحیح یقین پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب باتیں علماء کرام کے سامنے اس وقت علماء کرام پورے کہنے لگے بھئی اتنی توہین تو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، ہم لوگ جاتے ہیں اور جا کر اپنا واپسی ٹکٹ بنا لیتے ہیں اپنے علاقے میں جا کر۔
حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے پاس میں گیا، جا کر کہنے لگا حضرت یہ لوگ سب کے سب واپس جانے شروع ہو گئے، پورے علماء ذرا تشریف لائیں اور آ کر ذرا سمجھائیں ان کو، ذرا ان کو سنبھالیں۔ حضرت تشریف لائے اور آنے کے بعد عجیب بات حضرت نے مثال دے کر فرمایا، دیکھو بھئی دو طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر وہ ہے جو علاج بھی کرتا ہے اور پڑھاتا بھی ہے، ڈاکٹری پڑھاتا بھی ہے، علاج کرتا ہے، کاٹتا بھی ہے، سیتا بھی ہے، اس کو ہر ایک طرح کا علاج جانتا ہے۔ ایک ڈاکٹر وہ ہے جو کاٹنا سینا نہیں جانتا، صرف پڑھاتا ہے، صرف پڑھاتا ہے، صرف وہ بھی پڑھا کس نے؟ کتابوں سے پڑھ کر وہ بول رہا ہے۔ اگر وہ کاٹے گا تو اسے سینے کا پتہ نہیں، سی دے گا اسے پھر دوبارہ درست کرنے کا پتہ نہیں۔ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا، انہوں نے دعوت فیلڈ میں نہیں سیکھا، انہوں نے دعوت میدان میں نہیں سیکھا، انہوں نے دعوت خروج میں نہیں سیکھا، انہوں نے دعوت قربانی کے ساتھ نہیں سیکھا، انہوں نے جو دعوت سیکھا ہے وہ کتابوں سے سیکھا ہے، بیانوں سے سیکھا ہے۔ ان کا بیان، ان کا بیان، ان کا بیان پڑھے اور پڑھ کر سیکھ لیے، جس کی وجہ سے کاٹنا جانتے ہیں، سینا نہیں جانتے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا بے کچھ باتیں سن کر لینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سن کر وہ چھوڑنے کی ہوتی ہیں۔ بڑی تسلی دے کر حضرت نے 70 ساتھی جو علماء سال والے تھے، جو واپس جانے کا پرعزم مصمم کر لیے تھے، ان کو حضرت نے بچایا۔ تو اسی میں انہوں نے دعوت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یوں کہا، دعوت کا کام ایسا کام ہے، دعوت میں ہدایت ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ ہدایت صرف دعوت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے۔ 150 سے زیادہ ایسے اقوال کتاب کی شکل میں ماشاءاللہ میرے پاس ہے۔ میں تمام PDF تمام علماء کرام کو انشاءاللہ دے سکتا ہوں، آپ حضرات بیٹھ کر سکون سے مطالعہ کر سکتے ہیں کہ پورے چیزیں جو ہمارے اکابر علماء نے بتایا، ان تمام باتیں ایسے ہیں جس میں انبیاء کی انہوں نے توہین کی۔ بھئی جو مودودیت کو اور ہمیں اور مودودی ان دونوں کے درمیان جو اختلاف ہے، وہ اختلاف کس بات پر ہے؟ مودودی لوگ انبیاء کی توہین کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم نے ان کو فاسق قرار دیا۔ اور آج یہ باقاعدہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں، اب ہم ان کو کیا کہیں گے؟